نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب، وہ کتاب جو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں نور پھیلا رہی ہے. اسی کتاب کے بارے میں ہم کچھ باتیں سنتے ہیں، کچھ باتیں سیکھتے ہیں اور کچھ باتیں سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی نیت بھی کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر. انشاءاللہ آج بھی آپ کو مختلف سیگمنٹس میں کچھ باتیں انشاءاللہ سکھائیں گے. اللہ نے چاہا آپ پورا پروگرام دیکھیں گے تو آپ کے علم میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا اور آپ کو جذبہ ملے گا کہ میں نے بھی اس نور والی کتاب کی تلاوت کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا نام کتاب میں لکھے گا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، درود پاک تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے. آپ کہیں فری بیٹھے ہوئے ہیں تو درود پاک پڑھ لینا چاہیے. لیکن ابھی جو آپ بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو آپ ابھی درود پاک پڑھیں گے یا آپ جو ابھی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ توجہ سے سنیں گے؟ ابھی درود پاک آپ نہیں پڑھیں گے. جب کوئی دین کی بات ہو رہی ہو، اسلام کی بات ہو رہی ہو، قرآن پاک کی بات ہو رہی ہو تو آپ نے توجہ سے سننا ہوتا ہے. اس دوران نہ ذکر کرنا ہے نہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ نے درود پاک تب پڑھنا ہے جب آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مصروف نہ ہو، پھر آپ درود پاک پڑھیں. بلکہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے. کم سے کم 1000 مرتبہ کا ٹارگٹ بنا لیں کہ میں اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک اس ٹائم اہتمام سے قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کر کے بیٹھ کے درود پاک پڑھوں گا. اللہ پاک ہمیں درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے گا. پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے اور ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. اس سیگمنٹ کے اندر یہ چونکہ نام ہے تجوید کلاس، ایک طرح سے کلاس ہوتی ہے. کس چیز کی کلاس وہ ڈانٹ والی کلاس نہیں، بلکہ ہم سیکھنے والی کلاس لیتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہیں ہو. لیکن پہلے ہم سنیں گے قرآن پاک کی تلاوت، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. ثُمَّ
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آپ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے تھے. جن آیات کی آپ نے تلاوت سنی ہے آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہیں. آج ہم نے سیکھنا ہے اللہ پاک کے لام کے بارے میں اور بھی چیزوں کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے حروف لین کے بارے میں. حروف لین آپ نے یہاں تلاش کرنا ہے کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم حروف لین کو سمجھیں گے. حروف لین کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے واو لین اور ایک ہوتا ہے یا لین. ان کو کہتے ہیں حروف لین. واو لین کب ہوتا ہے؟ ہاں بتا دیں. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا. شاباش. یا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو، اور یالین کب ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا. دیکھیں، واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین. ایک بات طے ہے، حرف لین میں نہ زیر آتا ہے اور نہ پیش. زبر ہی آئے گا. جی. کتنا آسان ہے نا یہ حرف لین، پڑھنے میں بھی آسان، نرمی سے پڑھتے ہیں ان کو، اور یاد کرنے میں، پہچاننے میں اور سمجھنے میں بھی آسان. آسان. یا ساکن سے پہلے بھی زبر اور واو ساکن سے پہلے بھی زبر. تو واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین. اس آیت میں دیکھیے گا کوئی حرف لین ہے؟ نہیں ہے. اس آیت میں کوئی حرف لین ہے؟ نہیں ہے. اس آیت میں جی. ہے، کہاں ہے یہ؟ یسلو. جی یہ رہا، یہ مل گیا. یس لو. ایک یہ رہا یو. واو ساکن ہے اور اس سے پہلے واو لین. یا ساکن ہے اس سے پہلے یا لین. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حرف لین ہے، تو حرف لین میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے. حرف لین کو کھینچنا نہیں ہے. کبھی بھی کھینچنا نہیں ہے. کبھی بھی کھینچنا نہیں ہے. صرف ایک جگہ کھینچنا ہے. اچھا، ویسے آپ میں سے کوئی ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے؟ پورا قرآن پاک کا آیت ابھی بتا سکتے ہیں کہاں کھینچنا ہے؟ کہاں کھینچنا ہے؟ پہنچ گیا، یاد آ گیا کہاں کھینچنا ہے؟ مد لین عارض. یس، شاباش. جب حرف لین ہو نا، جیسے سپوز کریں یہ رہا، یہ واو لین ہے نا، اور یہ ہے میم کے اوپر جزم. آپ نے یہاں وقف کرنا ہے. وقف کریں گے تو میم ہو جائے گا ساکن. تو اب یہاں پہ ہوگا مد لین عارض. مد لین تو عارض. یہاں پر پھر آپ نے حرف لین کھینچنا ہے. اب آپ پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے یوم. کیسے پڑھیں گے؟ یوم. اور جب آپ یہاں وقف نہیں کریں گے تو یہاں کوئی مد بھی نہیں ہوگی، تو لہذا آپ بغیر کھینچے پڑھیں گے. تو صرف ایک جگہ پہ حرف لین کھینچتے ہیں اور وہ ہے مد لین عارض پہ. اس کے علاوہ حرف لین کو کبھی بھی نہیں کھینچتے ہیں. یا لین دیکھتے ہیں، یہاں کہیں یا لین کی مثال مل جائے. یہاں پر ہے یا لین کہیں؟ نہیں ہے. یہاں کہیں یہاں پہ یا لین نہیں. لیکن سمجھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. یوں سمجھیں، یہ ہے یا ساکن. یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یہ لین نہیں ہے، یہ ہے مد. یا مد اس کو کھینچنا ہے. لیکن اگر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو پھر اب یہ ہو جائے گا یا لین. اب اسے کھینچنا نہیں ہے. لیکن صرف کہاں کھینچنا ہے؟ جب کیا ہو رہی ہو؟ مد ہو رہی ہو، وہ ہے مد لین عارض ہو رہی ہو. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، واو لین اور یا لین. اچھا، حرف لین کو نا ایک تو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، دوسرا نرمی سے پڑھتے ہیں. نرمی کیا؟ نرمی ایسے یوما. یوما یہ غلط. یس لو. لو نہ. ابھی کتنے جھٹکے دے کے میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ غلط ہے. یس لو. یس لو. لو نرمی سے. یو مت. یو لو. مئی. نہیں. نہیں ایسے غلط. جئی. جو جئی غلط. جو جئی ٹھیک. صحیح. مئو مئی غلط. مئو مئی صحیح. صحیح. کھینچنا بھی نہیں ہے اور نرمی سے پڑھنا پڑھنا ہے. بالکل پیار سے پڑھنا ہے آپ نے. اچھا، اگلی آیت دکھائیے گا. اگلی آیت جن کی تلاوت کی گئی وہاں پر ہم نے اس میں جلالت اللہ پاک کے لام کے بارے میں کچھ سمجھنا ہے. دیکھیں، جب تک ہم سمجھتے ہیں ہمارے سامنے آیتیں بھی آنے والی ہیں. دیکھیں، اللہ پاک کا لام ہے، اس میں جلالت کہتے ہیں نیم آف اللہ. اللہ پاک کا جو لام ہے نا، اللہ، اس میں لام ہے. لام ہے نا،
پہلے کیا ہے؟ حمزہ اور پھر لام مشدد اور پھر ہا، اللہ۔ اگر اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر لکھا ہوا آپ کو نظر آ جائے یا پیش لکھا ہوا نظر آ جائے، آپ اللہ پاک کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسے بھی میں نے پڑھا اللہ اللہ، اور اگر اللہ پاک کے لام سے پہلے زیر ہو تو پھر آپ نے باریک پڑھنا ہے۔ جیسے للہ، للہ، ہاں للہ یہ غلط، للہ یہ غلط، موٹا کر رہا ہوں، بلکہ للہ باریک۔ اسی طرح اس میں اہم جو بات سمجھنے کی بچوں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو لام ہے نا، یہ ایک ہے دو ہے؟ دو ہے، مشدد ہے نا، پہلا لام ساکن اور دوسرے لام کے اوپر کھڑی حرکات، تو دونوں ہی لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ اللہ، اللہ ایسے نہیں، اللہ یہ غلط، بلکہ پڑھنا ہے ال، پہلا لام بھی موٹا، لا دوسرا لام بھی موٹا۔ جیسے من اللہ، میں دونوں طریقے سے پڑھتا ہوں، آپ پہچانیں گے، من اللہ، صحیح پڑھا ہے غلط؟ غلط کیوں ہے؟ پڑھا، میں نے تو موٹا پڑھا ہے، پہلا باریک پڑھا، دوسرا لام ایک لام موٹا پڑھ دیا اور ایک لام باریک۔ جی شاباش۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہی تو بات سیکھنے کی ہے کہ اللہ پاک کے دونوں لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ کچھ بچے موٹا پڑھتے ہیں لیکن دوسرا والا، پہلے والے کو بھول جاتے ہیں۔ دونوں لام کو موٹا پڑھنا ہے اور من اللہ ہی نہیں بلکہ من اللہ ہی پڑھنا ہے۔ آیت بھی آ گئی ہے، یہ لکھا ہوا آیت نمبر 19 میں للہ، اس اللہ پاک کے لام کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک؟ باریک پڑھنا ہے۔ اگر اس سے پہلے زبر ہوتا تو بر پڑھتے، اور پیش ہوتا تو موٹا موٹا، دونوں لام کو ایک کو، دونوں لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں جو آپ نے باتیں سیکھی ہیں، سنی ہیں، آپ نے ان کو اچھے انداز سے سمجھنا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، حروف لین کے بارے میں نے بتایا، آپ کے ذہن سے نکل گئی ہو، تو ہمارا پروگرام یوٹیوب پہ جا کے آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک میں موجود جو صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کیا فضیلت ہے، کیا شان ہے، کیا برکت ہے، اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو آج جس صورت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا نا، وہ ہے قرآن پاک کی 26ویں صورت۔ کون سے نمبر کی صورت ہے؟ 26ویں۔ ہاں، 26ویں نمبر پر آتی ہے، اور اس صورت کا نام ہے سورہ شعراء۔ مشکل نام ہے تھوڑا، چلے میرے ساتھ ریپیٹ کریں، شعراء، را، شعراء۔ اب ہو گیا آسان۔ جی، کون سی صورت ہے؟ شعراء، کون سی صورت؟ سورۃ الشعراء۔ اگر کوئی لفظ مشکل لگا کرے، آپ اس کو توڑ کے پڑھ لیں، اس کو توڑ کے پڑھ لیں۔ اور بڑا لفظ ہو تو کتنے پیس کر لیں اس کے؟ 3۔ اور بھی بڑا ہو، اب کتنے کر لیں؟ 5۔ اس سے زیادہ کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ نہیں پڑے گی، آپ کو لفظ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ ایسا نہیں نا بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، ایسا نہیں، کہ نہیں کتنا ہی مشکل ہو لیکن ہم یاد کر کے دکھائیں گے، پڑھ کے دکھائیں گے۔ تو یہ ہے سورہ شعراء۔ پیارے بچوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے زبور کی جگہ تواسین عطا کی۔ تواسین کیا؟ یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں طا سین میم ہے، جن صورتوں کے شروع میں طا سین میم ہے، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صورتیں عطا فرمائی۔ کن کی جگہ؟ زبور کی جگہ۔ تو سورہ شعراء جو ہے نا، یہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے کہ جس کے شروع میں طا سین میم آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت عطا فرمائی ہے۔ اس کی ابتدا یہ جو حروف مقطعات میں سے یہ ہے طا سین میم، اس سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر بہت ساری باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ اب اتنے سے پروگرام کے اندر آپ کو تو ہم فضیلت بتائیں گے نا، تاکہ آپ کو فضیلت پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فخر فرما رہے ہیں کہ مجھے زبور کی جگہ ایسی صورت عطا ہوئی ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا اس کی اتنی اہمیت ہے، تو پھر آپ پڑھیں گے، کیونکہ
سورہ شعراء کے اندر بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، وہ ایک پروگرام میں بتائی نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا، سورہ شعراء کو پڑھنا ہوگا۔ تو پھر آپ نیت کرتے ہیں کہ اب ہم سورہ شعراء کو پڑھیں گے بھی، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کر لیں۔ آپ کو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں، آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں صراط الجنان۔ کیا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے؟ صراط الجنان۔ یہ اپلیکیشن کا نام ہے، آپ کے موبائل میں اپلیکیشن آ جائے گی۔ پھر آپ پتہ کیا کریں گے، آپ جائیں گے تلاش کرنے کے اندر، اس میں بہت سارے آپشنز ہیں، آپ ڈائریکٹ سورت تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ سیدھا آپشن میں آئیں اور وہاں پہ سورہ شعراء لکھیں، آپ کے سامنے سورہ شعراء آ جائے گی، آپ ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہو گیا بھائی آسان کام؟ جی کتنا آسان ہو گیا نا؟ جب اتنا آسان کام ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے، تو پھر آپ نے ضرور سے ضرور ہمارے اس پروگرام ختم ہونے کے بعد اور اگلا پروگرام دیکھنے سے پہلے نیت کرنی ہے کہ سورہ شعراء آپ پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ پڑھ نہیں سکے، پھر ٹارگیٹ تو دیا ہے اگلے پروگرام سے پہلے دیکھ لیں، اگر پڑھ نہیں سکے تو پھر کبھی بھی نہیں پڑھنا نا، نہیں پڑھنا، پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، پڑھ سکتے ہیں۔ ٹارگیٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تو نہیں، میں نے ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، تو آپ جتنے جلدی ہو سکے پڑھیں۔ اسی پیاری اور خوبصورت بات کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ گندم ہے، جسے گیہوں بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالیں جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگوں کے ساتھ ایک میدان میں، جسے میدان تیا کہتے ہیں، وہاں کچھ ٹائم کے لیے رہ رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ پیارے بچوں، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اس پر حکم ہوا اے بنی اسرائیل، اگر تمہاری یہی ڈیمانڈ ہے تو پھر مصر جاؤ، تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ تو پیارے بچوں، ان کی ڈیمانڈ پر اللہ پاک نے انہیں زمینی چیزیں عطا فرمائی، جن کا ذکر ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت کے ترجمے میں سنا۔ ان میں سے ایک چیز گیہوں بھی ہے۔ بچوں، گندم دنیا بھر میں اگائی جاتی ہے اور یہ دنیا میں پیدا ہونے والی تیسری بڑی فصل ہے۔ گندم کا بیج خوراک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسے پیس کر آٹا تیار ہوتا ہے، جیسے روٹی، ڈبل روٹی، بسکٹ، کیک، دلیا، پاستا، نوڈلز وغیرہ تیار ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم ایک بہترین چیز ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے گندم کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، آپ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں اس سیگمنٹ کے اندر سنتے ہیں۔ آج آپ نے سنا کہ گندم کا ذکر ہوا ہے۔ گندم سے کیا کیا بنتا ہے؟ روٹی بنتی ہے، اور آٹا نہیں، آٹے سے تو روٹی بنتی ہے، گندم سے آٹا بنتا ہے اور آٹے سے روٹی اور چاول، اور بھی آپ نے سنا تھا نا ابھی، چاول بنتے ہیں، چاول تو نہیں بنتے، حلیم، آٹا، ڈبل روٹی اور کیک، بسکٹس، بن، کتنی ساری چیزیں آپ کے گندم سے بنتی ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں غذا عطا فرمائی، یہ ہم کھاتے ہیں، اس سے ہمیں توانائی ملتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، اگر ہم کھانا نہیں کھائیں تو پھر ہم کہاں پہ ہوں گے؟ نیچے زمین پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، کمزور ہو جائیں گے نا۔ ہم کھا رہے ہیں، اللہ پاک نے گندم کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی ہر نعمت کی قدر کرنی۔ روٹی ضائع کر دیتے نا کچھ بچے،
جیسے روٹی کھائی چھوڑ دی, نہیں یہ کچا پیس ہے, یہ ایسا پیس ہے, میں تو یہ نہیں کھا رہا, یہ ایسا ہو رہا ہے. نہیں, سب کھائیں. ہاں جو روٹی جل جائے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن صحیح پیس بھی بچے چھوڑ دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو کھا لینا چاہیے. کچھ بچے باسی روٹی نہیں کھاتے. اللہ پاک نے گندم عطا فرمائی ہے, اگر وہ ایک دن پہلے کی ہے, ایک رات پہلے کی ہے, آپ اس کو بھگو کے اس کے پیسز کریں, اس کو چائے میں ڈال کے کھا لیں. یعنی بہت سارے طریقے ہیں بیٹا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کی اس نعمت کو ضائع کرنے سے بچانے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ عمل کریں گے تو دیکھیں اللہ پاک بہت برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے اعراب سیکھیں اور لگائیں. قرآن میرا نور والی کتاب. چلیں اس سیگمنٹ کے لیے کون آ رہا ہے؟ مقابلہ ہوگا نا. ٹیم اے سے کون ہے؟ چلے آپ آ جائیں, اور ٹیم بی سے آپ آ جائیے. آ جائیں, مائک لے لیجئے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہوتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے دینا ہوتا ہے. چلیں پھر مقابلہ شروع کرتے ہیں. جی بتائیے, ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ کون سا ہے؟ ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ ہے فذکرونی. فذکرونی. کون سے حرف کے اوپر یا نیچے اعراب تلاش کرنا ہے؟ را کے اوپر ڈھونڈیں. اوپر ہے, نیچے ہے, کہاں ہے؟ فذکرونی. اور آپ نے ڈھونڈنے کے بعد پھر مائک میں بتانا ہے کہ کون سا اعراب آپ نے ڈھونڈا ہے. یہ ہے, کیا ہے یہ؟ واو او پیش. واو. ایک بتائیں, واو یا پیش؟ پیش. پیش ایسے لگتا ہے, ایسے ایسے تھوڑا سا ایسا نہیں ہوتا؟ تھوڑا سا ایسا. تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں پیش ہے اور یہ را کے اوپر لگے گا. کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ پیش ہی ہے. جی ہاں پیش ہے, را کے اوپر لگے گا اور ایسا ہی شیپ ہوتا ہے پیش کا. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ یا ایھا الذین. یا ایھا الذین. آپ نے یہ دیکھنا یہاں پہ کون سے حرف کے اوپر اعراب نہیں ہے. نظر آ گیا اوپر یا نیچے ہے؟ ڈھونڈے پھر. میں سمجھا آپ کو نظر نہیں آیا. جلدی جلدی ڈھونڈ لیں کون سا اعراب ہے. یہ ہے, یہ کیا ہے؟ زبر. زبر ہے. زبر کہاں پر آتا ہے؟ اوپر نیچے؟ اوپر. اوپر آتا ہے. کہہ رہے ہیں زبر ہے, زبر اوپر آتا ہے. دکھائیے گا کیا جواب درست ہے. جی ہاں زبر ہے, نون کے اوپر آئے گا. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اب ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ اولئک. تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے شاید. اچھا ہوا ایسا لفظ آیا, بہت تلاش میں تھا میں. اولئک بتائیں. مجھے غور سے سننا ہے آپ نے, میں نے کیا پڑھا ہے. اولئک. اولئک. دو اعراب نکالے ہیں, ایک بھی نہیں, دو نکال لیے. کیا نکالا ہے بھائی آپ نے؟ زبر اور زبر. زیر. زبر اور زیر. اچھا دکھائیے گا, ناظرین کو دکھائیں. اچھا یہ ایک زبر ہے اور ایک زیر ہے. جی. اچھا یہ زیر کہاں آئے گا؟ کاف کے زیر حمزہ کے نیچے. حمزہ کے نیچے. اور کاف پر زبر. زبر آئے گا. اور یہ واو پہ کچھ نہیں آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا. پکا؟ جی. کنفرم؟ کنفرم نہیں, کنفرم. کنفرم جی. شیور. چلیں کہہ رہے ہیں واو پہ کچھ نہیں آئے گا, حمزہ کے نیچے زیر آئے گا, کاف کے اوپر زبر آئے گا. دکھائیے گا. جی صحیح جواب آ گیا ہے. کاف کے اوپر تو زبر ہے ٹھیک ہے, لیکن حمزہ کے نیچے ویسے زیر ہے, لیکن یہاں پر زیر نظر ہاں نظر نہیں آتی ہے نظر. اب یہاں پہ نظر نہیں آ رہی, یہاں لگانی تھی شاید, لکھنا بھول گئے نا. لیکن حمزہ کے نیچے زیر ہے. لیکن جو واو ہے نا, واو, اس واو پہ کوئی بھی اعراب نہیں آئے گا. ہاں جبھی تو پڑھا ہے اولئک. کھینچا نہیں ہے. اگر جزم آتی تو کھینچتے, اور اگر پیش ہوتی تو ابو کچھ اور پڑھتا ہے. تو میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں پڑھا اولئک. ماشاء اللہ ٹیم اے نے جواب درست دے دیا ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, ماشاء اللہ ذہین ہے آپ. جی ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ان الصفا والمروہ. ان الصفا والمروہ کہاں پہ اعراب آئے گا؟ تا پہ. تا پر. اچھا دیکھیں ڈھونڈیں. تا پر. ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. تا کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے تا کے نیچے یا اوپر کیا آئے گا؟ زبر. زبر. ان الصفا والمروہ.
कैसे पहचाना आपने कि ये ज़बर होगा? वैसे पूछ रहा हूँ, वैसे ही या मेरे पढ़ने से? पढ़ने से। अच्छा, मेरे पढ़ने से पहचाना, क्या बात है। दिखाइएगा क्या ये सही कह रहे हैं, मेरे पढ़ने से सही पहचाना? मैंने पढ़ा था वल मल व ता, जी हाँ, ती नहीं पढ़ा था बल्कि ता पढ़ा था। इन्होंने जवाब दुरुस्त तलाश कर लिया है। सुभान अल्लाह। चलें, टीम ए के लिए अगला लफ्ज़ अयतवफ़ा। ये आसान हो गया, ये आसान हो गया ना। कितने इराब तलाश करने हैं? 2 3? एक। अच्छा, इसमें एक ही है जी। कौन सा है? फा के ऊपर ज़बर है। फा के ऊपर ज़बर है तो कह रहे हैं मैंने यूं ही ढूंढ लिया है ना भाई, फ़ौरन ढूंढ लिया। फा के ऊपर देखिएगा, कह रहे हैं ज़बर है, ज़रा बताइए। फा के ऊपर है, ज़बर है, जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम बी के लिए कौन सा लफ्ज़ है? इन्नल्लज़ीना। इन्नल्लज़ीना। अब तो इसमें कोई हेल्प नहीं होनी चाहिए, वैसे हेल्प पहले में भी नहीं हुई थी। ज़बर आएगा। कहाँ पर? नून पे। नून है, हाँ, नून के ऊपर नीचे इराब नहीं है, ज़बर है नून के ऊपर। नून के ऊपर ज़बर है, ये रहा ज़बर। ये देखें, हर्फ के नीचे ज़ेर, हर्फ के ऊपर ज़बर। और अगर इस शेप में हो, ये देखें मेरी स्टिक देख रहे हैं, इस शेप में, इस तरह ये इस शेप में हो तो वो ज़बर या ज़ेर होता है। अगर ये खड़ा हो, ऐसा शेप हो तो फिर वो खड़ी हर्फ के ज़बर। नीचे हो तो खड़ा ज़ेर, हर्फ के ऊपर हो तो खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर। इन्होंने कहा ज़बर, जवाब टीम बी का भी दुरुस्त हो गया है। तो दोनों के सही जवाब थे नहीं थे? सब में सब सही थे? बाकी सब सही थे? कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें, अच्छी कोशिश रही माशाअल्लाह। इन्होंने एराब तलाश करके एराब लगाकर हमें एराब लगाना सिखाया है। हमने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि कुरान पाक पढ़ते हुए कोई गलती नहीं हो जाए। प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया